आदाब नाजरीन, मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं HR के स्टूडियो। एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है असदुल्ला खान गालिब। आज हम इस टॉपिक में असदुल्ला खान गालिब के हवाले से सारी तफसीलात गुफ्तगू करेंगे। उनमें उनकी शख्सियत, उनके अदबी खिदमत और उनके ज़माने के हालात से हम वाकिफ़ होने की कोशिश करेंगे। इस तरह के सवालात हमारे इम्तिहान में आते रहते हैं, इस वजह से ये ज़रूरी है कि हमें इन सारी चीज़ों को जानना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं असदुल्ला खान गालिब पर तफसीली गुफ्तगू। गालिब की पैदाइश आगरा में 1796 में हुई और 1869 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा कुकान बेग गालिब के दादा का नाम था। अब्दुल्ला बेग गालिब के वालिद का नाम था। नसरुल्ला बेग गालिब के चचा। गालिब के वालिद पहले लखनऊ में आसिफुद्दौला के यहाँ नौकर थे। यहाँ से आगरा चले आए। यहाँ उनकी शादी ख्वाजा मिर्ज़ा गुलाम हुसैन कमीदान की साहिबजादी इज़्ज़तुन्निसा से हुई, यानी इज़्ज़तुन्निसा गालिब की वालिदा थी। शादी के बाद उनके वालिद रोजगार की तलाश में अलवर के राजा बख्तावर सिंह के पास चले गए। वहां राजा ने एक गढ़ी जमींदार की सरकूबी के लिए फौज के साथ भेजा और दौरान जंग गोली लगने से उनका इंतकाल हो गया। यह 1802 का वाकया है। राजा ने उनके बच्चों के लिए 2 गांव सैर हासिल दे दिया। ये गांव उनके लिए दिया ताकि उनके बच्चों की परवरिश हो सके। 1860 में गालिब ने राजा शिवदान प्रसाद ध्यान सिंह वाली अलवर की शान में कसीदा लिखा और उस कसीदे में उनके वालिद का ये वाकया जिक्र किया है। ये 1860 में लिखे गए एक कसीदे में उनके वालिद का जिक्र है। गालिब की उम्र उस वक्त 5 साल थी। गालिब के वालिद का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त गालिब की उम्र 5 साल थी। यूसुफ बेग जो उनके छोटे भाई थे, उनकी उम्र 3 साल थी और बहन जो उर्फ आम में छोटी खानम कहलाती थी, दोनों भाइयों से बड़ी थी, जो मिर्ज़ा जीवन बेग बदख्शी के साहिबजादे अकबर बेग से बियाही थी। जनरल बेग ने जब मराठों पर हमला किया तो उनके चचा नसरुल्ला बेग, जो मराठों की तरफ से आगरा के सूबेदार थे, बगैर जंग किए हथियार डाल दिया। नवाब अहमद बख्श रुस्तम जंग फिरोजपुर झरोका और जागीरदार लोहारू, जो नसरुल्ला बेग के साले थे, वो अंग्रेजों के वफादार थे। यह मामला पहले ही तय हो चुका था। इस वजह से इन दोनों के दरमियान वो मामला तय हो चुका था। इस वजह से जब जनरल बेग अंग्रेजों ने मराठों पर हमला किया तो गालिब के चचा नसरुल्ला बेग ने बगैर जंग किए हुए हथियार डाल दिए। ये एक तारीखी वाकया है और इसके बारे में आगे गुफ्तगू की जाएगी। 1806 में हाथी से गिरकर नसरुल्ला बेग, जो कि गालिब के चचा थे, उनका इंतकाल हो गया। गालिब उस वक्त 4 साल के थे और उनके छोटे भाई यूसुफ 7 साल के। गालिब के एक हकीकी उस्ताद मौलवी मुअज्जम थे, जबकि अब्दुस समद एक फर्जी उस्ताद थे। गालिब के जो हकीकी उस्ताद हैं वो मौलवी मुअज्जम, इनका बहुत जगह जिक्र आता है, और जबकि कई किताबों में आपको अब्दुस समद गालिब के उस्ताद के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन ये एक फर्जी उस्ताद थे, ये हकीकी उस्ताद नहीं थे। इसी बात को क्लियर करने के लिए यहाँ पे इस पॉइंट को आपके सामने पेश किया गया है। गालिब की शायरी का आगाज 12 साल में हुआ। अब यहाँ से वो तारीखी पस मंज़र, उनके वालिद, उनके चचा और दीगर हालात को बयान करने के बाद अब गालिब की तरफ आते हैं। और गालिब, आपने देखा कि जब गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ था वो 5 साल के थे, उनके चचा का जब इंतकाल हुआ तो 9 साल के। गालिब अब अपनी ज़िंदगी खुद से शुरू करने वाले हैं। तो गालिब की शायरी 12 साल से, इसका मतलब यह है कि उनको बचपन से ही शायरी से ताल्लुक था, शायरी में शगफ था और उससे शायरी से इन्हें बहुत दिलचस्पी थी। शुरू में असद तखल्लुस किया, जब फारसी में शायरी की तो गालिब तखल्लुस किया, बाद में असद तर्क कर दिया क्योंकि सौदा के एक शागिर्द
रशीद मीर अमानी असद तखल्लुस करते थे। 13 साल की उम्र में नवाब इलाही बख्श मारूफ की छोटी बेटी उमराव बेगम से गालिब की शादी हुई। मारूफ नवाब अहमद बख्श वाली फिरोजपुर झरका के छोटे भाई थे और नसरुल्ला बेग गालिब शादी को हस्बे दवाम और बीवी को पैर की बेड़ी कहते थे। उमराव बेगम गालिब से 2 साल छोटी थी। उनसे 7 बच्चे थे मगर कोई जिंदा न रहा। इसी वजह से उमराव बेगम ने अपने भांजे मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ को 1852 में गोद लिया, लेकिन जवानी में वो भी वफात पा गए। उनके 2 बेटे बाकर अली खान और हुसैन अली खान को अपने घर ले आए और ताहयात उनका ख्याल रखा। और जब गालिब ने रामपुर का सफ़र किया तो ये दोनों बच्चे गालिब के साथ थे। बाकर अली खान का इंतकाल 1876 में हुआ और हुसैन अली खान का इंतकाल 1880 में हो गया। 1815 के करीब मुस्तकिल तौर पर गालिब दिल्ली में सकूनत पजीर हो गए। यहाँ वाहिद जरिया आमदनी वो वजीफा था जो उन्हें कंपनी बहादुर की तरफ से नवाब अहमद बख्श खान के तवस्सुत से मिला था। नवाब अहमद बख्श खान के बड़े बेटे नवाब शमशुद्दीन खान मेवाती हरम के वतन से थे। इनके 2 छोटे बेटे अमीनुद्दीन अहमद खान और ज़ियाउद्दीन अहमद खान खानदानी बेगम के वतन से थे। नवाब अहमद बख्श खान 1826 में रियासत से दस्तबरदार हो गए थे। इसी साल उनके छोटे भाई और गालिब के खुसर का इंतकाल हो गया। ख्वाजा हाजी की वफ़ात 1852 के बाद 2000 का वजीफा उनके दोनों बेटे ख्वाजा जान और ख्वाजा अमान के नाम मुंतकिल कर दिया गया। ये वही वजीफा है जिसके लिए गालिब जिंदगी भर लड़ते रहे और इसके लिए कलकत्ता का भी दौरा किया, लेकिन उनसे इनको ये और जिंदगी में इनसे कभी छुटकारा ना मिल पाया। सर चार्ल्स मेटकाफ से मुलाकात की गर्ज से अहमद बख्श खान के हमरा इस वजीफे के ताल्लुक से भरतपुर गए, मगर नवाब ने गालिब का तारुफ नहीं कराया, यानी कि वो सिलसिला वजीफा को स्टार्ट करने का सिलसिला यहाँ भी नाकाम रहा। इसी सिलसिले में फिरोजपुर से कानपुर गए और वहाँ बीमार हो गए। इलाज के लिए लखनऊ गए। 5 माह और चंद रोज़ यहाँ साहिब फिराश रहे और बहुत कोशिश की कि गाज़ीउद्दीन हैदर और मोतमिदुद्दौला आगा मीर से मुलाकात हो जाए, मगर ऐसा ना हो सका। और यहाँ भी वजीफ़े के हवाले से जो गालिब की मेहनत थी, जो कोशिश थी, वहाँ पे भी मायूसी का सामना करना पड़ा। 1827 में वो लखनऊ में ही थे। बांदा के नवाब जुल्फ़िकार अली बहादुर के आबा व अजदाद से गालिब के मरासिम थे और ननिहाल की तरफ से रिश्तेदार थे। उनके दौलत कदा पर गालिब 6 माह मुकीम रहे। नवाब साहब की तवज्जो और तीमारदारी से उन्हें इस खतरनाक बीमारी से निजात मिली। सवाल के तौर पे आपके यहाँ कहीं पे भी आ सकता है कि इन चारों में से ऑप्शन में से गालिब कहाँ मुकीम रहे, 6 महीने कहाँ मुकीम रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट आपके सामने दिया गया है। गालिब जो कि वजीफे के हवाले से बहुत मेहनत कर रहे थे और वही एक उनका जरिए माश था, इस वजह से उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। इसी हवाले से वो कलकत्ता के लिए भी रवाना हुए और उसी को यहाँ पे बयान किया है कि कल गालिब खुश्की के रास्ते से घोड़े पर कलकत्ता रवाना हुए। ये सवाल के तौर पे आप कहीं भी आ सकता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद रख सकते हैं। और जब रवाना होने के बाद वो मुर्शिदाबाद पहुँचे तो नवाब अहमद बख्श जो उनकी मदद कर रहे थे उनके वजीफे के हवाले से, उनका इंतकाल 1827 में हो गया। इसके बाद उनके जानशीन शमशुद्दीन अहमद खान हुए। अब शमशुद्दीन अहमद खान के हवाले से यहाँ पे बात की जाएगी। 21 फरवरी 1828 को कलकत्ता पहुँचे और 28 अप्रैल 1828 को पहली अर्जी कलकत्ता में पेश की।
غالب نے کلکتہ ہی سے دلی میں اپنا وکیل مقرر کر لیا تھا۔ 22 مارچ 1838 کو شمس الدین احمد خان کے داروغہ شکار کریم خان نے ریزیڈنٹ دہلی مسٹر فریزر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسی جرم میں نواب شمس الدین احمد خان گرفتار ہوئے اور انہیں 1838 کو پھانسی دے دی گئی۔ بہت جدوجہد کے بعد 1844 میں یہ معاملہ بند ہوا، مگر غالب کو کامیابی نہیں ملی۔ یہ معاملہ یہاں پہ وظیفے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا 1844 میں یہ وظیفے کے حوالے سے یہ معاملہ کسی طرح سے انہوں نے بند کیا، مگر غالب کو اس میں اتنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد بھی کامیابی نہ مل سکی۔ 1828 میں کلکتہ میں غالب کے آنے سے پہلے ہی خواجہ حاجی کے سالے میرزا فضل بیگ اکبر شاہ ثانی کے وکیل کی حیثیت سے یہاں موجود تھے۔ افضل بیگ نے خواجہ حاجی کے بیٹوں یعنی اپنے حقیقی بھانجوں خواجہ شمس الدین عرف خواجہ جان اور خواجہ بدر الدین عرف خواجہ امان کے مختار کی حیثیت سے دونوں کی جانب سے غالب کی عرضی کا جواب دعویٰ داخل کیا تھا۔ کلکتہ میں غالب کے مربی و بزرگ نواب سید علی اکبر خان تھے۔ اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اس طرح کے کوشچن سوالات آتے رہتے ہیں، تو آپ یہ ایک اہم چیز ہے کہ کلکتہ میں غالب کے مربی کون تھے، تو وہ نواب سید علی اکبر خان تھے۔ غالب نے یہاں فارسی گو قتیل اور واقف جو کلکتہ میں فارسی کے مسلم الثبوت استاد مانے جاتے تھے، ان کے کلام پر اعتراض کیا اور یہاں ان کو ادبی معرکہ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں لوگ ان کے اشعار سند کے طور پر پیش کرتے تھے۔ غالب نے طیش میں آ کر کہا، وہ فرید آباد کے کھتری بچے کا قول نہیں مانتے۔ لوگوں نے بہت واویلا مچایا، یہاں تک کہ اخبار جامع جہانما تک میں بات چھپنے لگی۔ غالب کے کلام میں نظم و نثر میں جا بجا قتیل، واقف، عبد الواسع ہانسوی، غیاث الدین رامپوری اور اسی قبیل کے دوسرے ذوق ادب کے خلاف جو تحقیر آمیز کلمات ملتے ہیں، ان سب کی تیزی و تندی کا سرچشمہ یہی کلکتہ والا ہنگامہ ہے۔ 29 نومبر 1829 کو کلکتہ سے دہلی آئے اور ساری عمر معاملے میں الجھے رہے۔ 1841 میں گھر پر چھاپا پڑا، عدالت نے 100 روپیہ کا جرمانہ کیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 4 مہینے کی قید کی سزا بھی سنائی تھی۔ انہوں نے جرمانہ ادا کیا اور جیل جانے سے بچ گئے۔ یہ ایک غالب کی زندگی کا حقیقی واقعہ ہے اور آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کے امتحان میں اگر آ جائے تو آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے ان کے جواب دے سکیں۔ اسی زمانے میں نیا کوتوال فیض الحسن خان دہلی میں تعینات ہوا۔ اس نے زنانی سواریوں کے دھوکے پر مرزا کے ہاں چھاپا مارا اور غالب پھر پکڑے گئے۔ کوتوال نے غالب کی ایک نہ سنی اور اس بار انہیں جیل جانا ہی پڑ گیا۔ 25 مئی 1847 کو ان پر قمار بازی کا مقدمہ لگا اور 6 ماہ بامشقت اور 200 روپے کا جرمانہ لگا۔ اس وقت اور جیل میں اس وقت نواب مصطفیٰ خان شیبتا واحد شخص تھے جو ان سے ملاقات کرنے جیل جایا کرتے تھے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ہے، آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ 1858 کی بغاوت کے دوران غالب گھر میں بند ہو گئے اور اسی دوران دستمبو جو حالات غدر کا روزنامچہ ہے لکھی اور دوسرے برہان قاطع کا نسخہ پڑھتے رہے اور اپنے اعتراضات کو مسودہ کی صورت میں تیار کر کے ان کا نام قاطع برہان رکھا۔ یہ سب کام 1860 تک مکمل ہو چکا تھا۔ 1865 میں غالب نے ترمیم و اضافہ کے بعد قاطع برہان کا نیا ایڈیشن درفش قادیانی کے نام سے شائع کیا۔ برہان قاطع کے مصنف محمد حسین برہان تبریزی ہیں۔ یہ فارسی کی مستند لغت ہے جو ہندوستان و ایران میں فارسی ادب میں بہت مشہور ہے۔ غالب کی قاطع برہان کے جواب میں مندرجہ ذیل کتابیں اور رسالے شائع ہوئے۔ ان میں ساتِ برہان، یہ کتاب مرزا رحیم بیگ رحیم میرٹھی کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بک ہے قاطع القاطع، یہ امین الدین دہلوی کی
اس کے علاوہ معید برہان، آغا احمد علی، ہنگامہ دل آشوب، آغا احمد علی، یہ دونوں کتابیں آغا احمد علی کی ہیں جو قاطع برہان کے جواب میں لکھی گئی۔ وہ کتابیں جو خود غالب اور ان کے حامیوں نے اس بحث میں لکھی اور قاطع برہان کے جواب میں لکھی گئی کتب کا جواب دیا، وہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ لطائف غیبی، میاں داد خان سیاح، یہ کتاب اردو میں ہے، یہ غالب نے لکھی اور میاں داد خان کے نام سے منسوب کیا۔ نامہ غالب، یہ مرزا غالب نے لکھا۔ تیغ تیز مرزا غالب، اس میں مولوی احمد علی کی تالیف معید برہان، جو اوپر میں جس کا ذکر کیا گیا، کہ بعض اعتراض کا جواب دے کر 16 اعتراض احمد علی پر اور آخری فصل میں برہان قاطع پر مزید اعتراض غالب نے کیا۔ 2 ستمبر 1867 کو غالب نے قاطع القاطع کے مصنف امین الدین امین دہلوی پر مقدمہ کر دیا۔ اس میں عزیز الدین وکیل سرشتہ غالب کی طرف سے وکیل تھے۔ یہ وہی صاحب ہیں جن کے نام پر گلی عزیز الدین وکیل آج بھی کوچہ پنڈت لال کنواں دہلی میں موجود ہے۔ یہ مقدمہ 2 دسمبر 1867 سے 23 مارچ 1868 تک چلا، آخر میں باہمی رضامندی پر ختم ہو گیا۔ مئی 1858 میں غالب پر درد گردہ قولنج کا حملہ ہوا تھا۔ 1865 میں رامپور کا سفر کیا، مگر نواب یوسف علی خان کا انتقال ہو گیا جن سے وہ ملاقات کرنے گئے تھے، اور دوسرے نواب کلب علی خان مسند نشین ہوئے۔ 1866 میں غالب وہاں سے دہلی واپس آ گئے۔ طبیعت خراب تھی۔ راستے میں جب رام گنگا کو پالکی میں بیٹھ کر پار کر رہے تھے تو سیلاب سے پل ٹوٹ گیا، سامان بہہ گیا، انہیں سردی لگ گئی اور 5 دن مراد آباد میں صاحب فراش رہے۔ 1867 میں کم و بیش پوری طرح سے غالب بہرے ہو چکے تھے۔ 15 فروری 1869 میں ان کی وفات ہو گئی، جیسا کہ میں نے ٹائٹل پیج میں ہی آپ کو بتایا ہے۔ حالی میر مہدی مجروح اور سالک نے ان کا مرثیہ لکھا۔ ان کی سنگ مزار پر مہدی مجروح اور خود غالب کا کہا ہوا شعر موجود ہے۔ تصنیف و تالیف میں دیکھتے ہیں کس طرح کی چیزیں غالب کے حوالے سے یاد کی جاتی ہیں۔ گلِ رانا، کلکتہ میں ان کی ملاقات نواب علی اکبر خان اور مولوی عبد الکریم میر منشی مولوی سراج الدین احمد سے ہوئی۔ سراج الدین کی فرمائش پر اردو فارسی کے کلام کا انتخاب تیار کریں۔ غالب نے گلِ رانا کے نام سے 455 اردو، 155 فارسی اشعار غالب نے گلِ رانا کے نام سے 455 اردو، 155 فارسی اشعار کا انتخاب کیا۔ یہ 1828 میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔ یہ وہی سراج الدین ہیں جن کے نام نہ صرف فارسی کا سب سے زیادہ خط ہے بلکہ اردو میں بھی کئی بار ان کا ذکر آتا ہے۔ دیوان غالب اردو پہلی مرتبہ 1841 میں سید الاخبار سے شائع ہوا، جس میں غالب کا دیباچہ اور آخر میں ضیاء الدین احمد خان کی تقریر شامل ہے۔ عود ہندی اردو خطوط، تقریضوں اور متفرق اردو نثروں کا مجموعہ پہلی بار ممتاز علی خان میرٹھی کے زیر اہتمام 1868 میں شائع ہوا۔ عود ہندی غلام غوث بے خبر غالب کی اجازت سے ان کے خطوط کا مجموعہ مرتب کر رہے تھے۔ 1861 میں شروع کیا تھا، لیکن 1865 تک اس مجموعے کی طباعت کے آثار نظر نہیں آئے تو غلام غوث بے خبر نے اپنا مرتب کیا ہوا مجموعہ منشی ممتاز علی خان کو بھیج دیا۔ منشی صاحب نے مہر غالب اور اس مجموعے کو ملا کر اس کا نام عود ہندی رکھا اور خود ان پر دیباچہ لکھا اور یہ 1868 میں ہی شائع ہوا۔
اردو معلّہ دہلی میں حکیم غلام رضا خان مالک اکمل المتابع نے غالب کے خطوط چھاپنے کا پروگرام بنایا اور غالب نے دوستوں سے اپنے خط یا اس کی نقلیں فراہم کرنے کی فرمائش کی اور طباعت کی نگرانی خود غالب نے ہی کی۔ اردو ہندی کے مقابلے اردو معلّہ میں غلطیاں کم ہیں۔ میر مہدی مجروح نے اس کا دیباچہ اور قربان علی بیگ سالک نے خاتمہ لکھا اور خطوط دو حصوں میں ترتیب دے دیے گئے، پہلے میں آسان زبان اور دوسرے میں مشکل مطالب والے خطوط ہیں۔ اردو معلّہ 1869 میں حصہ اول غالب کی وفات کے 19 دن بعد شائع ہوا۔ 1899 میں حالی نے خطوط کا ایک مجموعہ مرتب کیا اور حصہ اول و دوم کو ایک ساتھ اردو معلّہ کے نام سے شائع کیا۔ 1969 میں غلام رسول مہر نے نئے خطوط کے اضافے کے ساتھ اسے شائع کر دیا۔ 1922 میں 27 نئے خطوط پر مشتمل ایک ضمیمہ کے ساتھ اپنے اردو معلّہ کے ایڈیشن میں شیخ مبارک علی نے شائع کیا۔ یہ وہی خطوط ہے جسے مولانا حضرت موہانی نے اپنے رسالے اردو معلّہ 1907 میں شائع کر چکے تھے۔ مہر غالب اس میں غالب کے وہ خطوط ہیں جو انہوں نے چودھری عبدالغفور سرور کو لکھا۔ سرور اور منشی ممتاز علی خان نے غالب کی اجازت کے بغیر اس کو مہر غالب کے نام سے 1661 اور 1661 یا 62 میں مرتب کیا اور اس کا دیباچہ سرور نے لکھا۔ ان سے 2 سال پہلے تفتہ اور منشی شیو نارائن نے غالب کے خطوط مرتب کر کے کتابی شکل دینے کی اجازت مانگی تو وہ برہم ہو گئے اور کام رک گیا۔ مکاتب غالب والیان رامپور اور چند دوسرے لوگوں کے نام غالب کے 115 خطوط کا مجموعہ ہے۔ مکاتب غالب کے نام سے امتیاز علی خان عرشی نے اسے شائع کیا ہے۔ نادرات غالب میں میرن صاحب کے نواسے آفاق حسین نے منشی بنی بخش حقیر کے نام غالب کے 74 خطوط مرتب کر کے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ مجموعہ نثر غالب اردو کے نام سے خلیل الرحمن داؤدی نے ایک کتاب مرتب کی جس میں غالب کے اردو رسائل، رقعات، لطائف غیبی، سوالات عبدالکریم، نامہ غالب، تیغ و تیز کے ساتھ متفرق نثر پارے بھی شامل کیے۔ نکات غالب و واقعات غالب ناظم تعلیمات پنجاب کے ڈائریکٹر میجر فلر کی فرمائش پر اور ماسٹر پیارے لال آشوب کے توسط سے غالب نے تالیف کی۔ یہ 36 صفحات پر مشتمل ہے۔ 1867 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ قادر نامہ غالب نے شہزادوں کی تعلیم کے لیے لکھی تھی۔ اس کا نام اس کے پہلے شعر کے لفظ قادر سے ماخوذ ہے۔ انشاء غالب 1866 میں بھی طلبہ کی تعلیم کے لیے تالیف کی۔ اس کی فرمائش ضیاء الدین خان نے کی تھی۔ وہ دلی کالج میں عربی کے پروفیسر تھے۔ یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے امین الدین امین دہلوی مصنف قاطع القاطع کی حمایت میں غالب کے دعوے کے خلاف اپنا بیان قلم بند کرایا تھا۔ نامہ غالب 1865 میں قاطع برہان کے قضیے نے ایک خط مرزا رحیم بیگ میرٹھی کے نام ان کی تصنیف ساتِ برہان کے جواب میں لکھا اور اس کے 3 نسخے چھپوا کر دور اور نزدیک بانٹ دیا اور یہ اسی کو پھر نامہ غالب کے نام سے مشہور ہوا۔ غالب کا پہلا خط ان کے خط سے 1865 میں شائع ہوا جو مرزا رحیم میاں رحیم میرٹھی کے نام تھا جو ساتِ برہان کے مصنف ہیں۔ فارسی کتب پنج آہنگ مرزا علی بخش کی خواہش پر لکھا جس میں تعلیم کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے۔ یہ 1825 میں مرتب کی گئی۔ یہ فارسی کی کتاب 2 مرتبہ غالب کی زندگی میں شائع ہوئی۔
مہر نیمروز 1850 فارسی زبان میں تیموری خاندان کی تاریخ لکھنے پر مامور ہوئے۔ 1851 تک بابر تک کے حالات لکھ چکے تھے۔ حکیم احسن اللہ خان کو اس کام میں مدد کے لیے رکھا گیا۔ اس کتاب کا نام پرتوستان ہے۔ اس کے پہلے حصے کا نام مہر نیم روز اور دوسرے حصے کا نام ماہ نیم ماہ ہے۔ حکیم احسن اللہ نے ابتدائے آفرینش عالم و ظہور آدم سے لے کر چنگیز خان تک کے حالات اردو میں لکھا۔ غالب نے اس کو فارسی میں 1852 تک کر دیا تھا۔ غالب 1851 تک ہمایوں تک کے حالات لکھ چکے تھے، مگر بادشاہ نے کہا کہ اسے دنیا کی تاریخ کے آغاز سے لکھا جائے اور پھر حکیم احسن اللہ کو بھی مقرر کر دیا گیا۔ مہر نیم روز 1854 میں مکمل ہوا۔ 1857 میں جنگ شروع ہوئی تو کام ادھورا رہ گیا۔ دستمبو میں ملکہ معظمہ انگلستان کی مدح میں ایک قصیدہ بھی ہے۔ کلیات نثر غالب، پنج آہنگ، مہر نیم روز، دستمبو کو ایک ساتھ نول کشور نے کلیات نثر غالب کے نام سے 1868 میں شائع کیا۔ 1835 میں غالب نے اپنا فارسی کلام میخانہ آرزو کے نام سے مرتب کیا۔ 1845 میں نواب ضیاء الدین احمد خان کے یہاں سے شائع ہوا۔ اسے کلیات فارسی بھی کہتے ہیں۔ سبت چین غالب کے اس فارسی کلام کا مجموعہ ہے جو کلیات فارسی کی طباعت کے بعد کہا گیا تھا۔ یہ وہ کلام تھا جو ان کے احباب کے پاس تھا اور کلیات میں شامل ہونے سے رہ گیا تھا، جسے 1867 میں شائع کیا گیا۔ باغ اردو، اس میں وہ فارسی کلام و نثر شامل ہیں جو کلیات نظم و فارسی اور کلیات نثر غالب میں اس لیے شائع نہیں ہو سکا کہ وہ یا تو کلیات کی اشاعت کے بعد وجود میں آیا یا کسی اور کے پاس رہ گیا تھا اور غالب کو بعد میں دستیاب ہو سکا۔ باغ اردو اس کا تاریخی نام ہے۔ یہ کتاب غالب کی زندگی میں مرتب ہو کر کتابت کے مرحلے سے گزر ہی رہی تھی کہ غالب وفات پا گئے اور یہ کتاب نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسالہ فن ہانگ، یہ اردو رسالے کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے۔ مالک رام نے اس رسالے کی اطلاع پہنچائی۔ دعائے صباح، یہ دعا حضرت علی سے منسوب ہے۔ اپنے بھانجے مرزا عباس بیگ کی فرمائش پر مثنوی کی ہیئت میں فارسی نظم میں ترجمہ کیا۔ نامہ ہائے فارسی غالب از سید اکبر علی ترمذی، اس میں 31 خط اور 5 ضمیمیں شامل ہیں۔ یہ وہ خطوط ہیں جو 1825 سے 1829 کے درمیان دہلی سے کلکتہ کے سفر و قیام میں فیروزپور، کانپور، لکھنؤ، باندہ، الہ آباد اور مرشد آباد کے دوستوں کو لکھا۔ یہ سارے خطوط غالب کی پینشن کے مقدمے اور نجی حالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مجموعہ ہندوستان کے نیشنل آرکیوز میں محفوظ ہے۔ غالب نے اردو خطوط نویسی کا سلسلہ 1848 سے شروع کیا۔ 1850 میں ظفر کی فرمائش پر مہر نیم روز لکھنے مصروف ہوئے تو پھر خطوط اردو ہی میں لکھتے تھے۔ 3 مختصر رسالے، لطائف غیبی، تیغ تیز اور غالب نامہ، قاطع برہان کی طرفداروں کے جواب میں لکھے گئے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ 1850 تک مرزا فارسی میں خط و کتابت کرتے تھے، جیسا کہ ان کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے جو پنج آہنگ میں چھپے ہیں۔ غالب کی کل خطوط کی تعداد 873 ہیں۔ مرزا ہرگوپال تفتہ کو سب سے زیادہ خطوط لکھے، اس کی تعداد 123 ہے۔ غلام غوث بے خبر کو 25 خط لکھا، شیفتہ کو صرف 1 خط اور تقریباً
90 अशखास के नाम खत लिखा और चंद नामालूम खतूत भी हैं। 464 सफ़हात पर मुश्तमिल खतूत का मजमुआ 1869 में गालिब की मौत के 19 दिन बाद शाये हुआ। गालिब ने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन खान की फरमाइश पर गालिबन अंग्रेज़ अफसरों और फौजियों को उर्दू पढ़ाने के लिए अपनी उर्दू नज़्म व नसर का एक मुख्तसर सा इंतखाब तैयार किया, जो 1866 में शाये हुआ। गालिब के हवाले से ये तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की गई। हमें उम्मीद है कि हमारी ये मेहनत और हमारी ये काविश आपके काम आएगी। हम इसी के साथ आपसे जुदा होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।